ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے اتنے مامے اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے ایک دو ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے, اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے, بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا وہ. ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے وہ. آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی, ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے. سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے, جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے. تو 40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر؟ نہیں یہ بات, آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا, آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو آپ لوگ. بچے 2 ہی اچھے, خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئیں. آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے. ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں.
ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا, کوئی نہ کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے. جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں, تو کچھ نہ کوئی ٹینشن, کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی, میرے تو بدعمالی ہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, دوا کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن میں. ابے ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی, 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے, لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے, جو میرے شیخ تھے نا, ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں, بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں, اور ان کی اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو, تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی یہ چیز, صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت, جو صحیح مولوی ہوگا, اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں. مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے, لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں. کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی, تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی, تو وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا, اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں, ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے حضرت کی. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں بالکل جوان ہوں. میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی؟ یہ بھی ایک دین ہی کا کام ہے, عوام کو پروموٹ کرنا, عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا, اتنی ٹائٹ صحت تھی, لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی. کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو 2-2 3-3 دن چلتا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے, میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا. نہیں آئی بات, تھوڑا سا چلو یار. اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا, چھینک آئی خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے, ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا, ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو. زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی, تھوڑا بہت آڑی ترشی رہے گی. اور آپ بھی پورے سیدھے, عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترشے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں, پیسے نہیں دیتے کبھی بھی. اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے, بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا. کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں, بیگم سے بھی اچھے ہیں, انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے, میلا بہت ہے, گندا ہے, نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا پورا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی, چلیں گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی, میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے, میں کہتا جانے دو یار, ٹھیک نہیں کیا. سمجھتے ہو
اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زیادہ علاج ولاج نہیں کرتے تھے، تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل چلے ہیں. حضرت فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے، ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے؟ مرنے دو آرام سے مجھے، ٹھیک ہے. ٹینشن نہیں لی یار، اور انتقال ہو گیا ہو، حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے، لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھے مرنے دو بھائی، بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس ہیں یا نہیں ہے؟ کیا کہ اب اتنی زیادہ. حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب 60 سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 63 سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو ہم 63 سال سے بھی زیادہ ہیں یار، ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے. تو 63 سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ. اور شرما شرمی میں 80 سال تک زندہ رہے ہیں، کیونکہ خوش تھے، ٹینشن نہیں لے رہے تھے، نیچر کے مطابق چلتے تھے، فطرت کے مطابق. بر وقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی، اولادیں ہوئی ہیں، بہویں دیکھی، پوتے دیکھے، نواسے دیکھے. یہ ہے نیچرل لائف. اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے، اس کے بعد یہ ایسے انگارے ہیں نا، ایسے انگارے ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا نا. دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں، بہت جلدی، ٹائم نہیں لگتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤ. میں اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا، شادیوں پہ ایسا سیٹ کیا ہے نا نکل ہی نہیں پا رہا میں اس سے، آٹو پہ ہو گیا ہوں میں. جب میری تیسری شادی ہوئی نا تو لوگوں نے کہا اب آپ چوتھی بھی کریں گے، میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو، کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں. اب خود بخود ہو رہی ہیں. ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے، دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ. یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کل ایک صاحب یہاں تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا، یوں جا رہا ہوں، یوں آ رہا ہوں، میرے 20 کام ہوتے ہیں. اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں، میں نے کہا چلتے چلتے ملو. انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں. میں کس پہ ہوں؟ میں نے کہا مجھے روکنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اگر رکنا شروع ہو جاؤں میں گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں یہاں سے نکل کے گھر پہ جاتا ہوں، 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں تو ملتے ملتے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچوں گا. تو گھر میں جو مجھے جھاڑ سننے کو ملے گی وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے اپنا بٹن آن کر کے چھوڑ دیا ہے چلنے والا. تو چلتے 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 سیلفی بھی چلتے 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 بھی. خلاصہ کلام کا یہ نکلا، مولویوں سے اتنی وحشت مت کرو جتنی تم کرتے ہو. تمہیں نیچر کا راستہ مولوی ہی بتائے گا جو صحیح مولوی ہیں، اور اسی نیچر پہ چلو. ٹائم پہ شادی کرو، دبا کے بچے پیدا کرو، اور بچوں کی شادیاں کرو، اللہ پہ توکل کرو، بہویں لاؤ، پوتے لاؤ، نواسے لاؤ. غربت ہے تو انجوائے کرو. ٹھیک ہے نا، غربت کو کیا کرو؟ انجوائے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت کھانے کو ملا، دوسرے وقت نہیں ملا. انجوائے کرو غربت کو یار، اس کا اپنا مزہ ہے. تانے بے روزگار کو جب گھر سے بھی تانے تو گھر سے باہر نکلتا ہے. وہ دوست بھی کہتے ہیں تیرے پاس جیب میں تو گٹکے کے پیسے نہیں ہیں، تو واپس گھر چلے جاؤ. 2-4 دفعہ ایسے ہوگا، عادت ہو جائے گی. ایک آدمی نا کسی نجومی کے پاس گیا اور غریب آدمی تھا. نجومی نے کہا کہ اس کا ہاتھ بات دیکھ کے کہا کہ تمہیں 10 سال تک مزید تم غریب رہو گے. وہ خوش ہوا کہ یار 10 سال کے بعد کوئی اچھی رپورٹ آئے گی. اس نے کہا کہ پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر غربت کی عادت ہو جائے گی تمہیں، غربت کی ٹینشن لینا تم چھوڑ دو. تو اللہ تعالی ہم سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے، خوشیاں دے، ہم کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے.